بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ حضرات کی؟ امید ہے کہ آپ ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، لائک بھی کر رہے ہوں گے، سبسکرائب بھی کیا ہوگا چینل کو، بیل آئیکن کو بھی کلک کیا ہوا ہوگا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ابھی ہم 3 حصوں میں آپ کے لیے پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں ڈسپلن پر۔ ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن کیا نہیں ہے؟ ڈسپلن کو یونٹی انٹرنیشنل کیسے لے کر چلتا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے اگلے ویڈیو میں جب ڈسپلن میں بریک ڈاؤن ہو جائے، انتشار ہو جائے اور ڈسپلن باقی نہ رہے تو واپس ڈسپلن پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو کوئی جس میں کچھ آپ کو کچھ اقدامات لینے ہوں تو اس کی انویسٹیگیشن، اس کی تفتیش کیسے کی جائے، اس میں عدل اور انصاف کو کیسے قائم کیا جائے، یہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور تیسرے ویڈیو میں انشاءاللہ کہ اصلاحی تدابیر، سولوشنز کیا ہیں، کریکٹیو میجرز کیا ہیں، کس ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے صرف اس وقت نہیں بلکہ ساری زندگی کی اصلاح اور ان کا ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی موقع کو استعمال کر کے کہ جب ڈسپلن بریک ڈاؤن ہوا اور انتشار ہوا یا انہوں نے کوئی غلط کام کیا، اسی کو ذریعہ بنا کے ان کو اللہ کے قریب اور بہتر اخلاق، بہتر معاملات، بہتر انسان بننے میں کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرے ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ، تو تینوں ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے، تو اب چونکہ یہ ساری پریزنٹیشن انگلش میں ہے، تھوڑا سا اس میں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ ڈکشنری.com میں دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ بیہیویئر ان اکارڈنس ود رولز آف کانڈکٹ، یعنی ایسا بیہیویئر جو آپ کے رولز آف کانڈکٹ کے مطابق ہے۔ بیہیویئر اینڈ آرڈر مینٹین بائی ٹریننگ اینڈ کنٹرول، یہ اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے ٹریننگ اور کنٹرول سے۔ میریم ویبسٹر ڈکشنری کیا کہتی ہے؟ ٹریننگ دیٹ کریکٹس، مولڈز اور پرفیکٹس دا مینٹل فیکلٹیز اور مورل کیریکٹر آف پیپل۔ تو اٹس اے ٹریننگ، ڈسپلن از اے ٹریننگ۔ ڈسپلن کیسے کہتے ہیں؟ وہ ٹریننگ کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن کہتے ہیں وہ بیہیویئر جو اکارڈنس رولز آف کانڈکٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریننگ جو کسی کے اخلاق کو بھی اور ان کے مینٹل فیکلٹیز، ان کی عقل کو بھی صحیح رخ پہ چلاتی ہے اور صحیح سانچے میں ڈھالتی ہے اور اس کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ یونٹی کیا کہتا ہے؟ یونٹی کی ڈیفینیشن ہے اے کوڈ آف کانڈکٹ which binds the teacher and the students together so that learning can be more effective. So the goal is learning and یعنی کہ آپ والدین میں سے ہوں یا اساتذہ میں سے ہوں یا اور کوئی آپ کا کردار ہو بچوں کی نشو و نما میں، تو یہ آپ کو بہت انشاءاللہ مفید آپ اس کو پائیں گے۔ What does it not mean؟ ڈسپلن کیا نہیں ہوتا؟ ہم نے جو غلط ڈیفینیشن ڈسپلن کی بنائی ہوئی ہے کہ ڈسپلن ڈز ناٹ مین اے سیریز آف پنشمنٹس، یہ کوئی سزائیں نہیں ہیں جو اس لیے کسی کو دی جاتی ہیں کہ وہ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، یہ گڈ بوائے ہے، یہ بیڈ بوائے ہے تو بیڈ بوائے کو ڈسپلن کرو، اس کو سزائیں دو۔ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں بنتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں بنتا کہ ایسا خوف اور رعب آپ طاری کر دیں کہ بچے صرف آپ کے ڈر سے سہم کر آپ کی بات مانیں۔ ان کو کوئی اور چارہ نہیں ہے، آپ زبردستی اپنی بات منوا رہے ہیں اور ان کو سبمیشن میں ان کو اپنے تحت تسلیم خم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بات چلے، کیونکہ وہ آپ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی ڈسپلن نہیں کہتے۔ ڈسپلن از ناٹ ٹو ٹیک ایکشن when things get out of hand but to ensure that things never reach that stage۔ ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ جو ہے جب چیزیں بگڑ جائیں تو اب ہم کچھ کریں تو یہ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں، بلکہ ڈسپلن کی وجہ سے کبھی چیزیں بگڑیں گی نہیں۔ جہاں ڈسپلن زیادہ ہوگا وہاں چیزیں نہیں بگڑیں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں سنگاپور کا ٹریفک بہت ڈسپلن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کو اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنے رخ پہ صحیح طرح سے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں۔ ڈسپلن میں ہمیشہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے۔
تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے مینٹین یور ڈگنیٹی، اپنی ڈگنیٹی، اپنے وقار، اپنے تقدس کی حفاظت کریں. اس کو ضرور اس کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں. آپے سے باہر مت ہوں، چیخنا چلانا مت شروع کر دیں. اپنا ریموٹ کنٹرول بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کون سا بٹن دبائیں گے تو ٹیچر کیسے چھلانگیں مارنے لگے گی، شور مچانے والی لگے گی، تو یا والدہ ایسے کرنے لگیں گی یا والد ایسے کرنے لگیں گے. ان کو پتہ ہے کون سے بٹن دبانے. اپنا ریموٹ کنٹرول کبھی بچے کے ہاتھ میں مت دیں، اور بلکہ ہمیشہ وقار کے ساتھ رہیں. وہ آپ کو کوشش کریں، وہ شروع میں خصوصاً ٹیسٹنگ کریں گے آپ کی کہ یہ کیا رسپانس ہوتا ہے، اس کا کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. طرح سے انہوں نے آپ کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو بی فیئر اینڈ کنسسٹنٹ، ہمیشہ جو ہے اعتدال یعنی عدل سے کام لیں اور استقلال سے کام لیں. اپنے رولز کو کنسسٹنٹلی انفورس کریں. یہ نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کہیں گے یہ تو آپ کو سیریس ہی نہیں لیں گے پھر. اور ایسا نہ ہو کہ کچھ بچوں کے ساتھ انفورس ہو رہے ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں ہو رہے. فیوریٹزم نہ کریں. کم ویل پریپیئرڈ ٹو کلاس، آلویز کم ویل پریپیئرڈ ٹو کلاس. جب بھی کلاس میں آئیں آپ کی پریپریشن بہت کامل ہونی چاہیے. اف یو ڈو ناٹ ہیو اے پلان فار دیم، دے ول ہیو اے پلان فار یو. اور میں تو کہتا ہوں پریپریشن جس کی اچھی ہوگی، کمپلیٹ ہوگی، تو 70% کلاس روم مینجمنٹ تو پریپریشن سے ہی ہوتا ہے. کلاس روم میں اندر آنے سے پہلے ہی آپ جتنے پریپیئرڈ ہیں اتنا ہی اسٹرانگ آپ کی کلاس روم مینجمنٹ ہے. بی فرم. دیکھیں، بینگ فرم ڈزنٹ مین بی ہارش. ہارشنس اور چیز ہے، فرمنس اور چیز ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ریشم کی ڈوری، سافٹ بٹ فرم. ریشم کی ڈوری بہت نرم لیکن بہت مضبوط. بی سیلف کرٹیکل. اپنی غلطیوں کو دیکھیں. میں نے کیا چیز صحیح مینیج نہیں کی. میں نے اس وقت کمرے سے میں باہر چلی گئی، کسی کو انچارج بھی نہیں بنایا، پیچھے یہ ادھم مچ گئی، تو یہ میری غلطی تھی. اپنی غلطی بچوں پہ نہ سونپیں. اپنے آپ کی اپنی غلطیاں دیکھیں کہ میں نے کہاں پہ ان کو موقع دے دیا، یا میں نے کوئی چیز خطرناک اس طرح کی چیز انسیفلی میں نے سامنے رکھ دی ان کے، جو انہوں نے ہاتھ لگا لی. کوئی چیز گرم تھی، کوئی الیکٹرک تھی، یا کسی کو چبھنے والی تھی، میں نے غلط جگہ رکھی، یا میں نے اپنی ڈائری، اپنی نوٹ بک غلط جگہ رکھ لی کہ بچوں کے ہاتھ میں آ گئی. اس میں بچوں کو آپ نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے. اتہموا انفسکم، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں. یوز ریوارڈز اینڈ کریکٹیو میجرز وائزلی. کسی بھی طرح سے ان کو آپ انعام دینا، یا ریممبر، میں سزا نہیں کہوں گا، کریکٹیو میجرز، اصلاحی تدابیر کو بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ استعمال کریں، عقل مندی سے استعمال کریں. اوور ڈو کرنا، زیادہ انعام دے دینا، اس سے بھی انعام کی ویلیو بھی گر جاتی ہے. اچھا، اسرٹیو ڈسپلن پریکٹس کریں. اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسرٹیو ڈسپلن کیا چیز ہوتی ہے، جو یونٹی میں ہماری اپروچ ہے کلاس روم مینجمنٹ کی. اسرٹیو ڈسپلن ایک انتظامی اور ایک آبجیکٹو یعنی غیر جانبدارانہ طریقہ ہے کہ اپنی آپ کی ٹیچر آپ کے کلاس روم کو کنٹرول کر سکے. یہ ہائی پروفائل ڈسپلن کہلاتا ہے. اور اسرٹیو ٹیچرز جو ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، بہت ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے بچوں سے، لیکن سب کو برابر ٹریٹ کرتی ہیں. ان کے کمرے میں انصاف ہے، ان کے کمرے میں آزادی ہے، ود ان لمٹس، فریڈم ود ان لمٹس کہتے ہیں ہم اس کو، کہ باؤنڈریز اور حدود بہت اچھی طرح ڈیفائن ہے اور سیٹ ہیں. اس کے اندر فریڈم ہے، اس کا تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کلیئر رولز آر لیڈ آؤٹ اینڈ کنسسٹنٹلی انفورسڈ. اصول بنے بھی ہیں اور بچوں کی شمولیت کے ساتھ بنے. بچوں کو اسٹوڈنٹ ایجنسی کہلاتی ہے یہ. اسٹوڈنٹس کو اپنے رولز بنانے میں ان کو ساتھ شامل کریں، تاکہ پھر زیادہ ان کا امکان ہے کہ ان رولز کی وہ پاسداری کریں گے. اور اگر صرف آپ نے ان کو ڈکٹیٹ کر دیا تو وہ اس طرح پاسداری نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا اپنا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو کنسسٹنٹلی انفورس کریں جیسے بات کی. اور یہ بات بھی ہے کہ جو اچھے اس کے مطابق بیہیو کر رہے ہیں تو ان کو آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی کریں گے. یہ بہت پاورفل چیز ہے. اپروپریٹ بیہیویئر ڈز ناٹ گو ان نوٹسڈ ان این اسرٹیو ٹیچرز کلاس روم. تو آپ کی کلاس روم میں اچھے بیہیویئر کو ہمیشہ ایکنالج کیا جائے گا، اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اس کو داد دی جائے گی. A positive attitude is prevalent in the assertive teachers classroom. آپ کے کلاس روم میں ایک مثبت اور کھلا ماحول ہے. اسٹائفلنگ نہیں ہے، لوگ محبوس نہیں ہیں، دبے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ
ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ وہاں سے ریڈیٹ کر رہا ہے, ایگزوٹ کر رہا ہے, تو آپ کی پرسنالٹی وہاں assertive discipline has a lot to do with the teacher's personality. آپ کی پرسنالٹی ڈسپلن کو انوائٹ کرتی ہے. آپ کی اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں کہ بچے آپ کی طرف کھینچے اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ assertive discipline کا لب لباب ہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں. اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انتشار ہو جائے, ڈسپلن بریک ڈاؤن کر جائے, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو جس میں آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو کیا کرنا ہے آپ نے. یہ آپ اگلے ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا. اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور انشاءاللہ اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.